بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم کون رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں۔ اللہ عز و جل کو یہ بات ناگوار گزری کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا ایک بندہ خضر آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے اور وہ دو دریاؤں فارس اور روم کے ملنے کی جگہ پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی کو ایک ٹوکری میں رکھ لو، جہاں یہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ میرا بندہ موجود ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے کر ٹوکری میں رکھی اور اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چل دیے۔ جب ایک چٹان پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے دونوں اپنے سر پتھر سے ٹکا کر سو گئے۔ اسی دوران مچھلی تڑپ کر دریا میں جا گری۔ جہاں وہ مچھلی گری، اللہ تعالیٰ نے پانی کی روانی روک دی اور وہ جگہ سرنگ کی طرح بن گئی۔ بیدار ہو کر دونوں حضرات آگے چل پڑے۔ جب کافی سفر طے کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے یوشع علیہ السلام سے کہا، ہم سفر کرتے کرتے تھک چکے ہیں، لہٰذا کھانا لاؤ تاکہ ہم کھائیں۔ یوشع نے کہا، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے وہیں مچھلی گم ہو گئی تھی اور مجھے شیطان نے آپ سے اس کا ذکر کرنا بھلا دیا تھا۔ مچھلی نے دریا میں عجیب طور پر راہ لی۔ علیہ السلام نے فرمایا، ہم تو اسی فکر میں تھے کہ مچھلی کہاں غائب ہوتی ہے۔ پھر دونوں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنے قدموں کے نشان پر واپس چل دیے۔ جب چٹان کے پاس پہنچے تو وہاں ایک کپڑا لپیٹے ہوئے آدمی خضر علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں اور آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو جو عمدہ باتیں سکھائی گئی ہیں وہ مجھے بھی سکھا دیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، کیونکہ جس چیز کی پوری حقیقت تمہیں معلوم ہی نہیں، تم اس پر کیسے خاموش رہ سکتے ہو؟ آخرکار موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام مل کر دریا کے کنارے چل دیے۔ اتنے میں ایک کشتی پاس سے گزری۔ انہوں نے کہا، ہم کو بھی سوار کر لو۔ والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ کے ہی سوار کر لیا۔ اسی دوران ایک چڑیا نے کشتی کے ایک کونے پر بیٹھ کر دریا میں سے ایک یا دو چونچ پانی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور تمہارا علم اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا ہے جتنا پانی اس چڑیا نے اپنی چونچ میں لیا ہے۔ اس کے بعد خضر علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لے کر اس کشتی کا ایک تختہ توڑ ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوراً کہنے لگے، ان کشتی والوں نے بغیر کرایہ کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کا تختہ توڑ کر انہیں ڈبونے کی کوشش کی۔ یہ تو بڑا غلط کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے تو پہلے ہی تمہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ بھول چوک پر میری گرفت نہ کریں اور میرا کام مشکل نہ بنائیں۔ پھر جب دریا سے خشکی کی طرف آئے تو راستے میں ایک لڑکا دیکھا جو بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے تو ایک ناحق خون بہا دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی بری حرکت کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اب میں کوئی سوال کروں تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دینا، کیونکہ آپ کا عذر معقول ہوگا۔ آخرکار دونوں چلتے چلتے ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا مانگا۔ انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم ان بستی والوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا اور آپ نے بغیر کسی معاوضہ کے ان کی دیوار درست کر دی۔ آپ کو اس پر مزدوری لینی چاہیے تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ وہ کشتی جو میں نے خراب کی وہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی اور بادشاہ کو نئی کشتیوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ کشتی میں خراب نہ کرتا تو بادشاہ اس کشتی کو لے لیتا اور یہ لڑکے اپنے روزگار سے محروم ہو جاتے۔ اور جس لڑکے کو میں نے قتل کیا وہ کافر تھا، لیکن اس کے والدین مومن تھے۔ اگر وہ زندہ رہتا تو والدین کو بھی فتنہ میں مبتلا کر دیتا
اور جو دیوار بنائی اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا دفینہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ بڑے ہونے کے بعد ان تک وہ دفینہ پہنچ جائے۔ یہ میری وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام و نسب، نبوت اور اب تک زندہ رہنے کے متعلق مفسرین اور مؤرخین کے بہت سے اقوال ہیں۔ محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک طوفان آنے کی پیشگی خبر دی اور وصیت فرمائی کہ میرا جسم اپنے ساتھ کشتی میں اٹھا لینا اور طوفان ختم ہونے پر مجھے فلاں جگہ دفن کر دینا، اور اس جگہ کی نشاندہی کر دی۔ جب طوفان آیا تو انہوں نے آپ کے جسم کو اپنے ساتھ اٹھا لیا۔ جب طوفان ختم ہونے کے بعد زمین پر اترے تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ ان کے قبر کو لے جا کر وصیت کے مطابق وہاں خاص جگہ دفن کر دو۔ تو بیٹوں نے جواب دیا کہ زمین میں وحشت و ویرانی ہے اور دوسرا کوئی ہمدرد ساتھی بھی نہیں ہے، مگر نوح علیہ السلام نے ترغیب دے کر ان کو آمادہ کیا اور کہا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے دفن کرنے والے کے لیے لمبی عمر کی دعا فرمائی تھی، مگر وہ لوگ وہاں جانے سے ڈر گئے اور آدم علیہ السلام کا جسم ان کے پاس موجود رہا، حتیٰ کہ خضر علیہ السلام نے ان کو دفن کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے وعدہ پورا فرمایا، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے خضر علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ آپ کا نام خضر کیوں تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا نام خضر اس لیے ہے کہ جب آپ سفید زمین پر بیٹھتے تو نیچے سے سبزہ لہلہانے لگتا۔ خطالی کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ خضر کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت اور روشن چہرے والے تھے۔ اگر خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام ان سے اس انداز میں بات نہ کرتے، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حقیقت بتائی۔ اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ تمام کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں کیے ہیں۔ علیہ السلام کی اس وقت زندہ رہنے کے بارے میں جتنی بھی روایات یا اقوال ہیں وہ سب ضعیف یا موضوع ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہے گا، یعنی کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اس وقت زندہ نہیں ہیں۔